السلام علیکم پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور شکریہ آپ لوگوں کا جو تم سا کوئی کہاں کو اتنا زیادہ پیار دے رہے ہیں۔ بس ایسے ہی پیار دیتے رہیں اور لائک کر کے جایا کریں، سبسکرائب بھی کر لیا کریں اور کامنٹس بھی کر کے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا۔ اس سے ہمت بڑھتی ہے اور لکھنے کا پھر مزہ بھی آتا ہے۔ شکریہ۔ دادا جان فوراً پوچھتے ہیں، کیسی ہے بچی؟ زرگام کی ماں نے تھکاوٹ سے مسکراہٹ سجائی اور کرسی سنبھالتے ہوئے بولی، زرگام کی ماں ٹھیک ہے اب؟ بہت بھوکی تھی، لگتا ہے دن بھر کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ شکر ہے اب پیٹ بھر کر کھایا ہے اور تھوڑا سا سو بھی گئی ہے۔ علی کی نگاہیں ساری بات کے دوران صرف ایک ہی سمت میں جمی رہیں، زرگام کی ماں پر، جیسے وہ ان سے کوئی اور بات جاننا چاہتا ہو، کوئی ایسا سوال جو زبان تک آتے آتے رک گیا ہو۔ دادا جان پریشانی سے، پتہ نہیں بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے جو رات گئے وہ بھی اکیلی گھر سے نکل آئی۔ یہ سنتے ہی علی کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ اچانک کرسی پیچھے دھکیلتا ہوا اٹھا علی سخت لہجے میں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ دادا جان سخت لہجے میں، علی بھوک کیوں نہیں ہے؟ مگر علی بغیر کچھ جواب دیے تیز قدموں سے ہال سے نکل گیا۔ زرگام کی ماں، دادا جان اور باقی سب اس کے اس رد عمل پر حیران رہ گئے، جبکہ طلال صاحب نے دھیرے سے دادا جان کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ بابر کو اسٹریچر پر لٹایا گیا ہے، بازو سے خون رس رہا ہے، چہرے پر درد لیکن آنکھوں میں اب بھی غرور باقی ہے۔ اس کے ارد گرد سر فہد کے بندے لٹ کھڑے ہیں۔ کمرے کے دوسرے کونے میں زرگام اور شاذل کھڑے ہوتے ہیں، کپڑوں پر خون کے چھینٹے، آنکھوں میں تھکن لیکن حوصلہ قائم۔ سر فہد ایک بڑی مانیٹر کے سامنے کھڑے اپنے مخصوص سنجیدہ اور باوقار انداز میں بولتے ہیں۔ سر فہد گہری آواز میں، بابر کو زخمی حالت میں زندہ پکڑنا یہ تم دونوں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ زرگام سخت لہجے میں، یہ شخص آخری لمحے تک مزاحمت کرتا رہا لیکن ایک بات تو طے ہے، یہ صرف مہرا ہے، اصل دماغ کوئی اور ہے۔ شاذل، اور وہ نام بابر نے خود لیا ہے، ملک دلاور۔ سر فہد کے چہرے کے تاثرات لمحہ بھر کو سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ آہستہ سے رخ موڑتے ہیں۔ سر فہد خاموشی توڑتے ہوئے، ملک دلاور، یہ نام ایک عرصے بعد پھر گونجا ہے۔ سر فہد، اب یہ کھیل سطح پر نہیں، نیچے زمین کے اندر کھیلا جائے گا۔ تم دونوں کے لیے نیا حکم ہے۔ زرگام اور شاذل ایک ساتھ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ زرگام، حکم دے سر۔ سر فہد، کل رات 2 بجے اعلان کی سرحد کے قریب ایک پرانا اسلحہ گودام ہے۔ ہمارے مخبر کے مطابق وہاں ایک خفیہ نیٹ ورک کا اجلاس ہونے والا ہے۔ ملک دلاور کے نائب وہاں ہوں گے۔ شاذل، ٹارگٹ کرنا ہے یا صرف انفارمیشن؟ سر فہد آہستگی سے، صرف انفارمیشن نہیں، نشان بھی چھوڑنا ہے تاکہ ملک دلاور جانے ہم جاگ رہے ہیں۔ زرگام مسکراتے ہوئے، سمجھ گئے سر، اب خاموشی ٹوٹے گی۔ سر فہد سخت لہجے میں، لیکن یاد رکھو، ایک غلط قدم اور جنگ کی چنگاری بھڑک سکتی ہے۔ کمرے کی روشنی اور بھی مدھم ہو جاتی ہے۔ بیک گراؤنڈ میں بابر کے کراہنے کی آواز آتی ہے اور سکرین پر اعلان کا نقشہ ابھرنے لگتا ہے۔ علی تنہا بینچ پر بیٹھا ہوتا ہے، کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکی ہوتی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ چہرے پر غصہ اور پریشانی صاف جھلک رہی ہوتی ہے۔ ارد گرد طلبہ ہنستے بولتے گزرتے ہیں لیکن علی جیسے کسی اور دنیا میں گم ہوتا ہے۔ اتنے میں زین آتا ہے، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے، اور علی کو دیکھ کر رک جاتا ہے۔ زین ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، جناب علی، آج تو بڑے سنجیدہ لگ رہے ہو، لگتا شفا آج بھی نہیں آئی۔ علی خاموش رہتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ زین پاس بیٹھتے ہوئے، کیا ہوا ہے یار، مجھے تو بتا سکتے ہو۔ علی آہستہ سے سر اٹھاتا ہے، آنکھوں میں بے چینی اور غصے کی ملی جلی کیفیت ہوتی ہے۔ علی دھیمی لیکن کچی آواز میں، شفا حویلی میں ہے۔ زین حیرت سے اسے دیکھتا ہے۔ زین، کیا مطلب، تمہارے گھر؟ کیسے؟ علی گہرا سانس لیتا ہے، جیسے الفاظ چبھ رہے ہوں۔ علی، آج صبح حویلی کے باہر ملی ہے ہمارے، حال دیکھ کر دل ہل گیا میرا۔ زخمی تھی، ڈری ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ دادا جان نے رکھنے کا فیصلہ کیا جب تک پتہ نہ چل جائے کچھ، لیکن مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ زین سنجیدہ ہو کر، تو اس کا کیا قصور ہے، تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ علی غصے میں، کیونکہ جو بھی اس کے ساتھ ہوا اس نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن میں جانتا ہوں کچھ چھپا رہی ہے وہ۔ زین نرمی سے، شاید وہ ڈری ہوئی ہو، کچھ زخم لفظوں سے نہیں وقت سے ٹھیک ہوتے ہیں علی، اور ہو سکتا ہے اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہو۔ علی کا چہرہ سختی سے نرم پڑنے لگتا ہے، جیسے دل ماننے لگا ہو کہ وہ مشکل میں تھی۔ سورج کی ہلکی کرنیں کھڑکی سے اندر جھانک رہی ہوتی ہیں، کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈ اور سکون ہوتا ہے۔
شفا آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتی ہے، بے چینی سے ارد گرد دیکھتی ہے۔ کمرے کی چھت، دیواریں، پردے، وہ سب اجنبی لگتا ہے۔ شفا آہستہ سے، یہ کہاں ہوں میں؟ پھر اسے یاد آتا کیسے چچا چچی نے اسے رات کو گھر سے باہر نکالا تھا۔ شفا آہستہ سے ٹوٹے لہجے میں سڑک پر تھی، تنہا، کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ کہاں جانا تھا مجھے؟ اس کا سانس تیز ہونے لگتا ہے، وہ اپنے گھٹنے لپیٹ کر بیٹھتی ہے، جیسے خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے۔ زرگام اور شاذل کی ماں ہاتھ میں کچھ کھانے کی چیزیں لیے اندر داخل ہوتی ہیں۔ وہ شفا کی حالت دیکھ کر رک جاتی ہیں، آنکھوں میں ایک ماں جیسی فکر ابھرتی ہے۔ نائلہ بیگم نرمی سے، شفا بیٹا، اٹھ گئی تم؟ شفا چونک جاتی ہے، آنکھیں صاف کرتی ہے جیسے اپنی کمزوری چھپانا چاہتی ہو۔ شفا جلدی سے، جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نائلہ بیگم اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ جاتی ہیں اور آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں۔ نائلہ بیگم نرمی اور شفقت سے، ٹھیک ہو جاؤ گی، بس وقت دو خود کو، یہ گھر ہے تمہارا اور ہم اپنے ہیں۔ عافیہ بیگم شاذل کی ماں پوچھتی ہیں، بیٹا تم اتنی رات کو باہر کیوں نکلی؟ شفا کے لب کپ کپاتے ہیں، بڑی مشکل سے بولتی ہے، شفا چچا چچی نے نکال دیا تھا۔ وہ دونوں حیرانی سے اسے دیکھتی ہیں۔ نائلہ بیگم زرگام کی ماں، تو بیٹا تمہارے والدین کہاں ہیں؟ شفا مدھم لہجے میں، ماما بابا میں 5 سال کی تھی تب ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ شفا کی آواز رنج جاتی ہے، پھر چچا اور چچی نے پالا، پر پالا نہیں، جیسے قید کر لیا مجھے۔ شفا جاری رکھتے ہوئے، سارا دن کام کرواتی تھیں، برتن، جھاڑو، کپڑے، اور اگر ذرا سے بھی غلطی ہو جاتی تو مار بھی پڑتی۔ بے انتہا رو رو کے تھک جاتی تھی لیکن کوئی نہیں سنتا تھا۔ کمرے کے باہر راہداری، علی کسی کام سے جا رہا ہوتا ہے۔ کمرے کے قریب پہنچتے ہی شفا کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے۔ وہ رک جاتا ہے، قدم جم جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے۔ شفا کمرے کے اندر، ایک دن مجھے دیر ہو گئی یونی سے، چچی نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ میں پتہ نہیں کہاں جاتی ہوں یونی کے بہانے۔ شفا کی آواز کانپ رہی ہوتی ہے، آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی، لیکن وہ ہمت کرتی ہے جیسے آج سب کچھ دل سے اتار دینا چاہتی ہو۔ شفا کانپتی آواز میں، اس رات جب انہوں نے مجھے نکالا گھر سے، میں اکیلی تھی، اندھیری سڑک، نہ جاننے والا کوئی، نہ کوئی سہارا۔ پھر کچھ آوارہ لڑکے بائک پہ تھے، میرے پیچھے لگ گئے، میں ڈر گئی تھی، میری سانسیں رکنے لگیں، سڑک سنسان تھی، کوئی نہیں تھا، مجھے لگا بس ختم، آج سب کچھ چھن جائے گا، میری عزت، میرا وجود، سب کچھ۔ باہر علی کی مٹھیاں بھینچ جاتی ہیں، آنکھوں میں شدت کا طوفان امڈ آتا ہے۔ شفا جاری رکھتے ہوئے، میں بھاگتی رہی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، پھر اچانک آپ کی حویلی نظر آئی، میں بس اللہ کا نام لے کر گیٹ کے پاس جا کے دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ زرگام کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ زرگام کی والدہ روتے ہوئے، میرے اللہ، اکیلے تم نے یہ کیسے سہا؟ شفا جاری رکھتے ہوئے، پھر آپ آئیں اور مجھے اندر لے آئیں۔ عافیہ بیگم اور نائلہ بیگم اپنے آنسو صاف کرتی ہیں۔ عافیہ بیگم، بیٹا تم آج سے یہیں رہو گی، اب تم ہماری ذمہ داری ہو۔ نائلہ بیگم، بالکل، تم ہمیں نور کے جیسی پیاری ہو۔ شفا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، نائلہ بیگم آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگاتی ہیں۔ باہر علی آہستہ سے دروازے سے ہٹ جاتا ہے، چہرے پر شدید جذبات کی لہر ہوتی ہے، دکھ، غصہ، بے بسی، شاید وہ پہلی بار شفا کے دکھ کو محسوس کر رہا ہو، اور عہد کرتا ہے جس نے اسے دکھ دیا ان کا جینا حرام کر دے گا۔ پہلے ان لڑکوں سے نپٹنا تھا جنہوں نے شفا پر گندی نظر رکھی۔ علی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں یہ سب سوچتے ہوئے۔ علی کا پرائیویٹ روم، علی اندر آتے ہی موبائل اٹھاتا ہے، تیزی سے عباس کا نمبر ڈائل کرتا ہے۔ علی دہشتناک لہجے میں، عباس، فوراً حویلی کی سائڈ کے پیٹرول پمپ کی CCTV فوٹیج نکالو، آج رات کی، مجھے چہرے صاف نظر آنے چاہیے، اگر ایک بھی دھندلا چہرہ آیا تو سمجھ لو تمہارا کیمرہ نہیں رہے گا۔ عباس اور علی CCTV فوٹیج دیکھ رہے ہوتے ہیں، علی کی نظریں اسکرین پر جمی ہوتی ہیں، جیسے وہ ان لڑکوں کے چہروں میں آگ جھونک دینا چاہتا ہو۔ عباس کمزور لہجے میں، سر، یہی 3 لڑکے ہیں، نمبر پلیٹ بھی کلیئر ہے۔ علی سرد لہجے میں، نام، ایڈریس، ہر چیز 2 گھنٹے میں میرے سامنے ہونی چاہیے۔ نور کالج سے واپس آتی ہے، ہنستی گاتی، دوپٹہ ہوا میں اڑاتی، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جیسے ہی اندر آتی ہے اس کی نظر ایک انجان لڑکی پر پڑتی ہے۔ نور حیرانی سے، یہ کون ہے، ہماری حویلی میں کوئی نئی لڑکی؟ وہ جلدی سے اندر جاتی ہے جہاں زرگام کی والدہ کچھ کپڑے تہہ کر رہی ہوتی ہیں۔ نور جیسے راز پوچھنے آئی ہو، بڑی امی، وہ باہر جو لڑکی بیٹھی ہے کون ہے، پہلی بار دیکھی ہے۔ زرگام کی والدہ کچھ پل کو رکتی ہیں، پھر دھیرے لہجے میں بولتی ہیں، وہ شفا ہے بیٹا، علی کی کلاس فیلو تھی یونی میں، چھوٹی عمر میں والدین کا سایہ اٹھ گیا تھا، چچا چچی کے پاس پلی بڑھی، مگر وہاں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ سن کر دل دہل جائے، پھر وہ ساری بات بتاتی ہیں۔ نور کی شوخ آنکھوں میں اچانک سنجیدگی آ جاتی ہے، وہ خاموشی سے واپس برآمدے کی طرف جاتی ہے۔ نور آہستہ آہستہ شفا کے پاس آتی ہے، شفا اسے دیکھ کر تھوڑا جھجکتی ہے،
نور مسکرا کر السلام علیکم، تم شفا ہو نا؟ شفا نرمی سے جی۔ نور میں نور ہوں، علی کی کزن، بلکہ کہنا چاہیے بہن۔ شفا چونکتی ہے، نظریں اٹھا کر نور کو دیکھتی ہے۔ نور ہلکے انداز میں امی سے تمہاری کہانی سنی دل بہت اداس ہو گیا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اس حویلی کو گھر سمجھو، کیونکہ میرے خیال میں جب تک اس گھر میں ہنسی دوستی اور تھوڑی سی شرارت نہ ہو یہ ادھورا ہے۔ شفا نرمی سے آپ بہت اچھی ہیں۔ نور چمکتی آنکھوں سے اور تم بھی، اور ویسے بھی آخرکار اس حویلی میں میرے علاوہ کوئی لڑکی آئی ہے تو میں کیسے خوش نہ ہوں۔ اب تو ہماری پکی دوستی ہوگی شفا، تمہاری ساری اداسی میری شرارتیں لے جائیں گی، تیار رہنا۔ شفا ہلکے سے مسکراتی ہے، پہلی بار آنکھوں میں امید کی چمک جھلکتی ہے۔ نور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ نور چلو، سب سے پہلے تمہیں میری پسندیدہ جگہ دکھاتی ہوں، حویلی کی پچھلی چھت، جہاں سورج غروب ہوتے ہوئے لگتا ہے جیسے کسی خواب کی حد ہو۔ شفا مسکرا کر چلیں، دونوں آگے بڑھتی ہیں جیسے ایک خاموش دعا ان کے ساتھ ہو۔ یہ زیر زمین ٹارچر روم ہے، تینوں لڑکے اندھیرے کمرے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ علی خاموشی سے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں دستانے ہوتے ہیں۔ علی آہستہ مگر خنجر جیسے لہجے میں، عورت کو کمزور سمجھنے کی قیمت تمہیں اپنی چیخوں میں ادا کرنی ہوگی، اور تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اس کو چھیڑنے کی؟ پھر پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے، آہستہ سے کہتا ہے سر سب انتظام مکمل ہے۔ علی سر ہلاتا ہے، پھر ان لڑکوں کی طرف بڑھتا ہے۔ پیچھے چیخوں کی بازگشت اور علی کی آنکھوں میں وحشت باقی رہتی ہے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، حویلی کے بیرونی دروازوں پر دو گارڈز اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ علی آستینے چڑھائے سنجیدہ چہرے کے ساتھ ہاتھ میں ایک فائل اور فون لیے باہر نکلتا ہے۔ علی سخت لہجے میں عباس، گارڈز کی شفٹ رپورٹ کہاں ہے؟ پچھلے 24 گھنٹوں کی نقل و حرکت سب نکالو۔ عباس گھبرایا ہوا جلدی سے فائلز لے کر آتا ہے۔ عباس، چھوٹے خان یہ رہی اور سب کی پوزیشن اپنی جگہ ہے۔ علی تیزی سے صفحات پلٹتے ہوئے، یہ جو خالی وقت ہے رات 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان، یہاں گشت کم کیوں ہے؟ عباس ہچکچاتے ہوئے، سر وہ ٹیم تبدیل ہو رہی ہوتی ہے اس وقت۔ علی غصے سے، تمہیں لگتا ہے دشمن اس وقت آرام کر رہا ہوتا ہے؟ جب تم لوگ سو رہے ہو تبھی وہ وار کرتا ہے، اب سے کوئی خلا نہیں ہوگا۔ علی اپنے موبائل پر سیکیورٹی کیمروں کا سسٹم کھولتا ہے۔ علی، یہ مین گیٹ کا کیمرہ اتنا دھندلا کیوں دکھا رہا ہے؟ رات میں اگر کوئی نقب لگائے تو کیسے پکڑیں گے؟ کل شام تک سارے کیمرے HD میں تبدیل ہوں، اور یہ دیوار کے ساتھ جو بلائنڈ اسپاٹ ہے وہاں ایک اور کیمرہ لگے گا۔ عباس ادب سے، جی چھوٹے خان ٹھیک ہے۔ علی سرد لہجے میں، حویلی صرف اینٹ پتھر کا نام نہیں، یہاں میرے اپنوں کی سانسیں چلتی ہیں، اور اگر ایک بھی سانس کو خطرہ ہوا تو سب سے پہلے تمہیں جواب دینا ہوگا۔ عباس جلدی سے، جی چھوٹے خان، میں آج رات سے ہی نیا پلان لاگو کر دیتا ہوں۔ رات کے کھانے کا وقت ہے، دادا جان سربراہی کرسی پر بیٹھے ہیں، باقی سب فیملی ممبرز اپنی اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ نور آہستہ آہستہ شفا کا ہاتھ تھامے اسے اندر لے آتی ہے۔ شفا کے قدم ہلکے مگر دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، نگاہیں جھکی ہوئی، وہ پہلی بار خاندان کے تمام افراد کے سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ لباس سادہ مگر صاف ستھرا، چہرے پر گھبراہٹ اور معصومیت۔ شفا ہلکے سے سلام کرتی ہے، السلام علیکم۔ سب کی نظریں اس پر اٹھتی ہیں۔ نور مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہے۔ شفا آہستگی سے ایک خالی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے، علی کے بالکل سامنے۔ دادا جان نرمی سے، وعلیکم السلام بیٹا، کیسی طبیعت ہے اب؟ شفا جھکی نظروں سے، جی بہتر ہوں شکریہ۔ دادا جان گہری سانس لے کر، نائلہ بیگم نے سب بتایا جو کچھ تم پر بیتی، وہ سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن بیٹا آج سے یہ حویلی تمہارا اپنا گھر ہے، جیسے نور یہاں رہتی ہے ویسے ہی تم بھی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، اور علی کے ساتھ یونیورسٹی جانا بھی شروع کرو۔ یہ جملہ جیسے وقت روک دیتا ہے۔ علی کی نظریں پہلے سے ہی شفا پر جمی ہوتی ہیں، سرخ آنکھیں، چہرے پر بے چینی اور دل میں طوفان۔ وہ کچھ نہیں کہتا مگر اس کی نظریں بولتی ہیں۔ شفا آہستہ سے نظر اٹھاتی ہے، علی کی آنکھوں سے نظریں ملتی ہیں۔ شفا فوراً نظریں چرا لیتی ہے، جیسے الجھ گئی ہو یا سمجھ نہ پائی ہو کہ علی کی آنکھوں میں کیا تھا۔ نور فوراً ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے بول اٹھتی ہے، نور چمکتی مسکراہٹ کے ساتھ، اور ہاں، اب سے آپ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے حویلی میں 2 لڑکیاں ہیں۔ دادا جان ہنس پڑتے ہیں، باقی لوگ بھی مسکرا دیتے ہیں۔ شفا دبے دبے انداز میں مسکرا دیتی ہے، مگر علی خاموش بیٹھا بس چپ چاپ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے اسے اب یہی دیکھنا ہو۔ کمرے میں کتابوں کی الماریاں، دیوار پر گھڑی، میز پر کھلی ہوئی چند فائلز اور ایک لیپ ٹاپ رکھا ہے۔ سرساد صوفے پر بیٹھے ہیں مگر نظر کہیں اور ہے، دور خلا میں۔ ایک کتاب کھلی ہے ان کے ہاتھ میں مگر آنکھیں اس پر نہیں، ذہن کسی اور طرف بھٹک رہا ہے۔ سرساد دل ہی دل میں، وہ لڑکی کتنی عجیب ہے، کبھی چپ نہ بیٹھنے والی۔ سرساد اس کی شرارتوں کو یاد کر کے بے اختیار مسکرا دیتے ہیں۔ سرساد خود سے، میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ نور فراز خان، تم میرے خیالوں کی دنیا میں خاموشی سے آ گئی ہو اور شاید ٹھہرنے لگی ہو۔ زرگام مشن پر نکلنے سے چند گھنٹے قبل ہلکا سا آرام کرنے کے لیے
بیڈ پر نیم دراز ہوتا ہے۔ کمرے میں مدھم سی نیلی روشنی، ایک سائڈ پر اس کا اسلحہ، لباس اور سلنسر گن تیار رکھی ہوئی ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے چہرے پر سختی کچھ دیر کے لیے نرم ہو جاتی ہے۔ باہر بہت تیز طوفان ہے، اندھیرا، بارش اور آوازیں۔ نور اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، آنکھوں میں نمی پیچھے ہٹ رہی ہوتی ہے۔ نور دور سے آواز دیتی ہے، زرگام، میں جا رہی ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ زرگام چیخ کر آواز دیتا ہے، نہیں نور، رکو، مت جاؤ۔ مگر نور دھند میں گم ہوتی چلی جاتی ہے۔ زرگام اچانک اٹھتا ہے، نور، اس کی سانسیں تیز، چہرے پر پسینہ، آنکھیں پھیلی ہوئی۔ وہ کچھ پل کے لیے ادھر ادھر دیکھتا ہے، جیسے خواب اور حقیقت کے بیچ الجھ گیا ہو۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھتا ہے، سائیڈ دراز کھولتا ہے، اندر سے ایک سیاہ انکرپٹڈ خفیہ فون نکالتا ہے۔ انگلیوں میں لرزش نہیں، مگر سانسیں ابھی تک بے ترتیب ہیں۔ زرگام فون پر دبے مگر سخت لہجے میں، عباس، ابھی کی ابھی رپورٹ دو۔ عباس دوسری طرف الجھن میں، سر سب ٹھیک ہے، نور بی بی اپنے کمرے میں ہیں، گارڈز اپنی جگہ پر ہیں، کوئی مشکوک حرکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ زرگام آہستہ سانس لیتے ہوئے، کسی بھی حرکت پر فوراً اطلاع دینا، اور نور بی بی کے کمرے کے آس پاس پہرا ڈبل کر دو۔ عباس، جی بڑے خان، ابھی کروا دیتا ہوں۔ زرگام فون بند کرتا ہے، خاموشی سے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا چہرہ اب پھر وہی سخت نقاب اوڑھ لیتا ہے، مگر آنکھیں اب بھی وہ خواب لیے بیٹھی ہیں۔ زرگام خود سے آہستہ، تمہیں کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا نور۔ باہر رات گہری ہے، مشن قریب ہے، مگر زرگام کے دل میں ایک اور بھی جنگ جاگ چکی ہے، نور کے لیے۔ شفا خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی ہوتی ہے، چہرہ زرد، آنکھوں میں ادھ چلی خاموشی۔ کبھی دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی اپنے ہاتھوں کو۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوتی ہے، شفا چونک جاتی ہے۔ دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے، علی اندر داخل ہوتا ہے۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں اس کی سرخ آنکھیں اور سنجیدہ چہرہ نمایاں ہے۔ شفا فوراً کھڑی ہو جاتی ہے، علی، آواز دھیمی مگر رک رک کر، طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہو؟ اور نظریں ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹاتا۔ شفا ہلکا سا سر ہلاتی ہے، کچھ بول نہیں پاتی، وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی ہے۔ شفا ہچکچاتے ہوئے، جی بہتر ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا جاتی ہے۔ علی ہنوز نظریں جمائے ہوئے، صبح تیار رہنا، تمہیں میرے ساتھ یونیورسٹی جانا ہے، اب تم اسی حویلی کا حصہ ہو۔ شفا حیرت سے علی کو دیکھتی ہے۔ علی کچھ لمحے بعد اچانک نظر اٹھاتا ہے، تمہیں تکلیف دینے والے لوگ جہاں ملے میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شفا ساکت رہ جاتی ہے، کچھ بولنا چاہتی ہے مگر الفاظ گم ہو جاتے ہیں۔ علی پلٹتا ہے، ایک لمحہ کے لیے رک کر دوبارہ اس کی طرف دیکھتا ہے، پھر بنا کچھ اور کہے کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوتا ہے۔ لان کی سرحد کے قریب، رات 1:45، چاند آدھے بادلوں کے پیچھے چھپا ہے، سناٹا گہرا ہو چکا ہے۔ ایک پرانی ویران فیکٹری جسے اب اسلحہ گودام کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے ارد گرد سیکورٹی گارڈ پیٹرولنگ کر رہے ہیں۔ پہاڑی کے اوپر دو سائے جھکے کھڑے ہیں، شاذل خان اور زرگام خان۔ شاذل بائنوکولر سے دیکھتے ہوئے، 3 مین گارڈز، 2 باؤنڈری وال پر، اندر تقریباً 7 ہوں گے۔ زرگام سنجیدہ لہجے میں، نائب آ چکا ہے، سگنل ملا تھا، وقت ضائع نہیں کرنا۔ شاذل، چہرے پر خفیف سا طنز، تو چلو انہیں جگا دیتے ہیں ہمیشہ کی نیند کے لیے۔ گودام کی باؤنڈری وال، رات 2 بجے۔ شاذل اور زرگام سائلنسر گنوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، 2 گارڈز کو خاموشی سے نیچے کر دیا جاتا ہے۔ شاذل ایک تار کاٹتا ہے اور دروازے کا الیکٹرانک لاک غیر فعال ہو جاتا ہے۔ اندر کا منظر، ایک خفیہ اجلاس جاری ہے، میز پر نقشے، ڈالرز، اسلحے کی لسٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ نائب، سگریٹ کا کش لیتے ہوئے، ملک دلاور کو یقین ہے اس بار کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی، وہ ہم پر بھروسہ کر چکا ہے۔ تبھی بجلی کا نظام دھماکے سے بند ہو جاتا ہے۔ اندھیرے میں ایک سرنگ سے 2 سائے نکلتے ہیں، زرگام سائے سے نکل کر، اور وہ بھروسہ آج ٹوٹے گا۔ شوٹنگ شروع ہوتی ہے، تیز، ٹریننگ والی ایکوریسی سے۔ شاذل کمال مہارت سے نشانے لیتا ہے، زرگام کا چہرہ سنجیدہ مگر نظر عقابی۔ چند لمحوں میں 4 لوگ بے ہوش، 3 زخمی۔ نائب کو زندہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ شاذل نائب کے قریب جھک کر، ملک دلاور کو کہنا، نیند سے جاگنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم تمہاری سانسوں کے قریب آ چکے ہیں۔ زرگام ایک خاص نشان، خنجر کا علامتی نشان دیوار پر چھاپ دیتا ہے، ایک خون سے لتھڑا نشان۔ نائب کی لرزتی آواز، تم لوگ کون ہو؟ زرگام خاموشی سے، وہ جو سائے میں رہتے ہیں مگر انصاف کی روشنی لاتے ہیں۔ زرگام اور شاذل واپس نکلتے ہیں، پیچھے گودام میں خاموشی، اور دیوار پر خون سے بنا نشان چمک رہا ہوتا ہے۔ پیارے ریڈرز، کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، ضرور کمنٹس کر کے آپ لوگوں نے بتانا ہے، اور پلیز لائک بھی کر دیا کریں، ٹھیک ہے، اور سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں، اور بیک گراؤنڈ جو وائسز ہیں ان کو پلیز اگنور کیجیے گا، میں آؤٹ آف سٹی ہوں لیکن آپ لوگوں کے لیے ناول لکھا ہے۔ تھینک یو۔